السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اس کا موضوع یعنی ٹاپک ہے سود کا عام ہو جانا۔ یہ چھٹا پارٹ ہے، اس سے پہلے 5 پارٹ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے جو دنیا کے حالات ہوں گے انہی میں سے ایک چیز سود کا عام ہو جانا ہے۔ اس کو عربی زبان میں ربا اور ہندی میں بیاج اور انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ آج ہر شخص اس سے واقف ہے۔ یہ بہت نازک موضوع ہے میرے دوستو۔ سب سے پہلے ہمیں سود کے بارے میں سمجھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کا حکم کیا ہے۔ پھر ہم ایک حدیث پیش کریں گے جس میں بتلایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا۔ چلیے پہلے ہم سود یعنی انٹرسٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری معنی زیادتی اور بڑھوتری کے ہیں، زیادہ ہو جانا اور بڑھ جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں سود کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ربا النسیئہ، نمبر 2 ربا الفضل۔ میں نے آپ کو شروع ہی میں بتایا اس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ پہلی قسم ربا النسیئہ، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن نے حرام کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر وہ قرض جس میں اصل رقم یعنی پیسے سے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر نفع حاصل کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیا، یا تو یہ شرط لگا کر کہ میں 1 لاکھ کے بدلے 1,10,000 لوں گا، یا یہ شرط لگائی کہ جب تک میرا قرضہ ہے ہر مہینے مجھے 1,000 یا 2,000 دیتے رہنا، یا پرسنٹ اس کا حساب لگائے اتنے پرسنٹ مجھے دیتے رہنا۔ اسی کو کہا ہے اصل رقم پر نفع حاصل کرنا۔ میرے دوستو، قرآن نے ان دونوں شکلوں کو سراسر حرام کہا ہے۔ دوسری قسم ربا الفضل ہے، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو حدیث نے حرام کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشروط زیادتی یعنی وہ شرط لگائی ہوئی زیادتی جو لین دین کے وقت ناپی جانے والی اور تولے جانے والی چیزوں میں معاملہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے لگائی جائے، یعنی جو چیزیں بھی اصلاً ناپ کر یا تول کر فروخت کی جاتی ہیں جب ان کا تبادلہ انہی کی جنس کے ساتھ کیا جائے، مثلاً چاول کا چاول کے ساتھ، گیہوں کا گیہوں کے ساتھ، اسی طرح سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں چیزیں برابر ہوں اور یہ معاملہ نقد کیا جائے۔ اس صورت میں جائز ہوگا، اور اگر اس میں ادھار ہو یا کمی زیادتی کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو یہ صورت ناجائز ہوگی، اور ایسا معاملہ سود میں داخل ہوگا جس کو حدیث میں حرام کہا ہے۔ میرے دوستو، اب تک ہم نے سود کے بارے میں بتلایا اور اس کا حکم بھی بتلا دیا۔ یاد رکھیے یہ ایک حکم شرعی ہے، اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اب ہم وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں سود کے عام ہونے کا بیان ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ ہی سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار یعنی دھول پہنچے گا۔ میرے دوستو، یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آ رہی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے۔ آج نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ سود کے بارے میں مختصر معلومات ہم نے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی لعنت میں گرفتار ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باقی جو اور قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ شکریہ۔